وقت سحر الحمدللہ ہمارا اہلیان پاکستان دوسرا روزہ اختیار کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں اپنے اپنے شہروں کے مقامی وقت کے مطابق انشاءاللہ. اور ابھی آج ہی گفتگو ہوئی ہے تو یہ دوبارہ تک ریمائنڈر ہو گیا کہ اذان فجر سے تھوڑا سا پہلے تک بھی چل سکتا ہے ذرا، تو میں اسی رعایت کا ذرا فائدہ بھی اٹھا لیتا ہوں، لیکن جتنی رعایت ہے اتنا ہی، بس زیادہ نہیں. آج چونکہ ماہ مبارک کا پہلا جمعہ بھی ذبح بالکل آغاز ہوتے ہی جمعۃ المبارک آ گیا ہے، تو قبلہ نیازی صاحب اگر آپ سے آغاز کریں، ہمیں شب جمعہ یا روز جمعہ سے متعلق اگر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جمعۃ المبارک کو تو خیر جب بھی ہم کہتے ہیں تو المبارک کا لفظ ساتھ لگا کر بولتے ہیں، یعنی وہ جمعہ جو برکت دیا گیا ہے، برکت والا ہے، اور دنوں کے اندر دنوں کا سردار ہے. یہ سید الایام کہا جاتا ہے جمعے کو، اور باقاعدہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، اور بعد میں الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے. تو جمعے کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ اسے بقیہ دنوں پر یہ فضیلت ہے کہ اس دن کو بطور خاص عید کا دن قرار دیا گیا. یعنی وہ جو عیدین ہیں، دو تہوار ہیں ہمارے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اس کے علاوہ بقیہ جو دن ہیں، دنوں میں سے کسی دن کو عید کا دن قرار نہیں دیا گیا. اس دن کو بطور خاص عید کا دن قرار دیا گیا ہے. تو اسی لیے اس دن کا خاص پروٹوکول ہے، اس دن کا خاص اہتمام ہے، اور مسلمان الحمدللہ پوری دنیا میں اس دن کا اہتمام کرتے بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس دن مسلمان باقاعدہ جو جمعے کی نماز کے لیے جو غسل کرتے ہیں، باقاعدہ غسل کرنا، ناخن تراشنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جمعے کا پروٹوکول ہے جمعے کے دن کا. اور یہ جو غسل جمعہ کی بات آئی تو غسل جمعہ پہ بھی جو ہے عرض کرتا ہوں، جمعے کا غسل کرنا ویسے جمہور کے نزدیک سنت ہے، وہ جمعے کا غسل کرنا چاہیے. اور بعض حضرات علماء کی رائے تو یہ ہے کہ جمعے کا غسل کرنا واجب ہے. ان کے اپنے دلائل ہیں، وہ حدیث کی ان کے پاس بھی احادیث ہیں، جمہور کے پاس بھی احادیث ہیں. تو مقصد یہ بتانا تھا کہ سنت تو ہے ہی ہے، اہمیت اتنی ہے، امپورٹنس اتنی کہ واجب بھی جانا ہے کہ واجب ہے کہ کرنا لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. بعض کی رائے تو یہ ہے، تو لیکن بہرحال سنت تو ہے اسی بقیہ کے نزدیک، اور اس لیے جو ہے وہ اگر آپ اس دن کا غسل جو ہے وہ کریں گے سنت کا ثواب بھی پائیں گے. اور جو اصل بات کہ غسل ہے کس لیے، یہ سارا اہتمام کس لیے، جمعے کی نماز کے لیے. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جمعے کے دن کے یہ جو ہے فضائل اور برکات تو ہیں، ٹھیک ہے جناب ہم خوشبو بھی لگاتے ہیں اور دیگر ہم وہ کرتے ہیں، لیکن جو اصل مین جس وجہ سے یہ سب کچھ رکھا گیا اس نماز کو آپ چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے. تو اصل یہ سارا پروٹوکول جو ہے یہ جمعے کی نماز کے لیے، صلاۃ الجمعہ کے لیے، اور خود اس کے اندر جو مفہوم ہے اجتماعیت کا، جمع کرنے کا، وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نماز کے لیے جمع ہو، اجتماعی اس کے اندر اجتماع ہو. مفتی عامر صاحب اگر یہ نماز جمعہ سے متعلق ہی یا بطور مجموعی نماز کے متعلق اگر آپ بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جتنے فضائل مفتی صاحب نے ذکر کیے یہ عمومی فضائل. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہی جمعہ رمضان میں ہو تو رمضان میں ہر چیز کے جو ریٹ اور اجر و ثواب ملٹیپل ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو جمعے کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ سارے فضائل کہ عام جمعے میں جب ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے تو رمضان کی ہر آن جو کہ قبولیت کی ہے تو وہ زیادہ جمعہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ جو ہے وہ جمعہ اثر انداز ہوتا ہے، فائدہ مند ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہ جمعے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، خاص طور پر رمضان کا جمعہ تو اس کا بڑا جو اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو جمعے کا دن ہے آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کے لیے اور خاص طور پہ اجتماعی عبادت کے لیے دیگر اقوام کے اندر جیسے ہفتے کا دن عیسائیوں کے یہاں پہ، اتوار کا دن یہودیوں کے یہاں پر، اور انہوں نے اس میں ہیلے کیے تھے، نافرمانی کی تھی تو ان پر عذاب بھی آیا تھا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جمعے کے دن ہم مطلب چاہے کتنی بھی مصروفیات میں ہو، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جمعے کے دن باقاعدہ جو ہے وہ دکانیں اور کاروبار اور یہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں. تو اب بند ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ اس وقت ریسٹ کر لیں یا اور باقی مصروفیات، بلکہ نماز کا اہتمام کریں. جمعے کے دن جب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو جمعے کے دن باقاعدہ اول صف میں آنے والوں کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چاندی کے حروف سے ورق میں لکھا جاتا ہے. تو یہ فضائل بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جتنی جلدی آپ عبادت کی طرف رغبت کرتے ہو. آخر میں یہ عرض کروں گا میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق جمعے کے دن کی تھی، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعے کے دن کی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ
تکوین میں ہی، آغاز سے ہی، پہلے سے ہی کوئی اہمیت کا حامل تھا، اور الحمدللہ مسلمانوں کو یہ دن عبادت کے لیے دیا گیا، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وقت کم ہے تو میں سوال کیے بغیر بس آپ دونوں، پہلے آپ اور پھر آپ۔ میں یہ کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، اور اس سے مراد پہلی اذان ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رائج ہوئی تھی۔ فرمایا جب اذان ہو جائے اور جہاں پر آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں وہاں کی اذان ہو جائے تو آپ بے و شرع چھوڑ دیں، تو خرید و فروخت کرنا بھی ان اوقات میں پھر جائز نہیں رہتا۔ اب جمعے کی نماز کی تیاری میں لگ جائے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مخلوقات ہیں اور چرند پرند یہ بھی آپس میں سلامتی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اور میں آخری حدیث پاک عرض کروں گا کہ جو ہمارے یہاں ان لوگوں کے لیے کہ جو این ٹائم پر پہنچتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے یہ جا وہ جا، حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے آنے والے کے لیے اونٹ قربان کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے، پھر ہوتے ہوتے مرغی، پھر مرغی کا انڈا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جب امام صاحب آ جاتے ہیں، خطبہ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور پھر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے تو جمعہ تو ادا ہوا، لیکن وہ رحمتوں سے برکتوں سے مستفیض نہ ہو سکا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنی گزارش کہ ہر وہ شخص جو شب جمعہ کا قائل ہے اور روز جمعہ کی عظمت کا قائل ہے، اور تمام ہی مسلمان قائل ہیں، انہیں خود بخود وسیلے کا قائل ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ شب جمعہ باقی حیات میں تو مختلف نہیں ہے، وہی رات ہے نا، روز جمعہ دیکھنے میں تو وہی دن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نسبت عطا فرمائی ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں جب تم استغفار کرو گے تو مغفرت کا امکان زیادہ ہے۔ اس طرح سے شہر اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں رہا تو نہیں ہے، وہ گھر فقط منسوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ کتاب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، خلیفۃ اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں، وجہ اللہ، یعنی ہر وہ شے کہ جس کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو جائے وہ وسیلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کا۔ یہاں تک کہ سورہ یوسف میں ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے جو ہم نے گناہ کر لیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا کچھ دنوں بعد۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتظار کیا اس وقت کا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شب جمعہ سحر کے وقت کا۔ فرمایا شب جمعہ جو سحر کا وقت ہوگا اس میں استغفار کروں گا، اس لیے کہ اس میں امکان زیادہ ہے کہ تمہارے توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل وہ موقع ہے۔ تو میں اپنے لیے، سارے ناظرین کے لیے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما اور تیرا تقرب ہمیں عطا فرما شب جمعہ اور روز جمعہ کے صدقے۔ پرائم ٹائم ہے ابھی، بالکل، کیا کہنا ہے، بہت نوازش، سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر بعد اہلیان کراچی باقاعدہ روزہ اختیار کریں گے، اذان فجر چھوٹے سے وقفے کے بعد۔